لیکن جو اہل تشیع میں ہی جو اسماعیلی ہیں، جیسے حنزہ والے، آغا خانی جنہیں کہتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں، امامت کنٹینیوس چل رہی ہے، اور وہ آغا خان کی جو لینیج ہے، سید ہیں وہ، تو انہی میں نیکسٹ آغا خانی جو آتا ہے وہی سید ہوتا ہے، آغا خان آتا ہے نیکسٹ، اور وہ امام ہوتا ہے۔ اہل سنہ میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح صحابہ کہف غار میں سوئے رہے، 300 سال سوئے رہے یا کچھ، تو اس طرح وہ امام مہدی پیدا ہوئے، لیکن اس وقت بھی چونکہ سب کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور اللہ نے ایک خاص وقت تک رکھنا ہے، تو وہ اللہ نے ایک خاص حالت میں انہیں رکھا ہوا ہے، اور اللہ جب بھی ظاہر کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ سے ریلیٹڈ۔ اب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی ساری کی ساری، نہ شیعہ سنی ساری خراب ہو گئی یا جان بوجھ کے گھڑی گئیں، جیسے نزول مسیح کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ آسمانوں سے بھیجے گا، ان کی ڈیتھ پراپر یہیں پہ ہوگی آ کے، حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ دجال سے جنگ کریں گے، اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہوں گے۔ اب اس دنیا میں اس طرح سے اس کے اوپر خود مسلمانوں میں ڈیبیٹ اب پھر شروع کرا دی گئی ہے، اسپیشلی جو آئی تھنک، یہ میرا اس پہ بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہی باتیں جو ہوتی ہیں اس کی کئی بار سننا مجھے بھی پڑھنا پڑ جاتا ہے، دیکھنا پڑ جاتا ہے، کہ جو احمدی حضرات ہیں ان میں وہ جو صاحب تھے مرزا غلام احمد، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا یا کہا کہ میں مہدی موعود بھی ہوں، میں ہی جو جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ مہدی میں ہوں، یا میں عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود بھی میں ہوں، یا آنا، تو اس کانسیپٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ تو آ کے چلے بھی گئے، تو وہ بابا جی بھی کہتے تھے کہ کتنے مہدی آ کے چلے گئے کہ دجال ہی نہیں آ رہا، تو کہا اپنے کام سے کام رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر دور میں یہ ہوتا تھا نا کہ وہ جی بس دجال آئے گا، پھر بڑا فتنہ، صحابہ کرام دجال سے مطلب اللہ سے پناہ مانگتے رہے کہ اس فتنے سے ہم بچ جائیں۔ دجال کہتے ہیں جھوٹ، فریب، یہ فون آپ کے سارا ڈیٹا لیتا ہے، اس کی ایک جو آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو دکھانا چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور جو چھپانا چاہتا ہے چھپاتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے مائنڈ آپ کا جو ہے نا اس کو وہ ٹرین کر رہے ہیں، اور آپ کو آہستہ آہستہ انسینسٹیو کری جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اسلام آباد میں، ظلم ہوا پرسوں کل، تو اس کے باوجود لاہور میں بھی یہ نہیں کہ وہ اب گورنمنٹ نے کہا تھا بسنت مناؤ تو لازمی منانی، وہی بات کہ جی موٹر وے پہ ہمارے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 120 کی سپیڈ پہ گاڑی نہ چلائی تو چلان ہو جائے گا، لازمی 120 پہ چلانی ہے، چاہے 100 پہ بھی نہ وہ گاڑی چل رہی ہو، تو وہ تو لمٹ ہے کہ اس کو کراس نہ کریں، ہم نیچے چاہے چلائیں، ٹھیک ہے، اور سلو چلانی ہے تو سب سے نیچے والی لین میں چلا لیں، مڈل میں آ جائیں، فاسٹ چلانی ہے تو فاسٹ لین میں۔ اس طرح کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب بسنت منائی ہی جانی ہے، ٹھیک ہے، گڈیاں لئی جانی ہیں، لٹی جانی ہیں، اڑائی جانی ہیں 3-4 دن، تو وہ مطلب ادھر آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ قوم اتنی کنفیوز ہے کہ اس میں بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، وانا میں یا ادھر بھی آپریشن جاری ہے، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو پاکستانیوں نے ڈسپلیس مجبوراً ہونا پڑا، وہاں جنگ جاری ہے، اب وہاں پہ ماں کے بچے شہید ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی لاہور کے بھی ہو سکتے ہیں، جو آرمی میں ہیں وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ شہید، اب ایک گھر میں پاس شہادت پڑی ہو اور ساتھ والی چھت پہ بو کاٹا کہ ایسے ہوگا؟ یہ ان کے اپنے گھر والے یہ کریں گے؟ اگر یہ مسلمان خود ایک جسم واحد کی مانند ہیں اور یہ سارے پاکستانی ایک مسلمان ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں یا ایک مسجد میں 70 یا 80 یا 50 جو بھی فگر ہے اتنی شہادتیں پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، نمازی جو بم پھاڑ کے اڑا دیا گیا ہو، اور آپ جو ہے باقی چھتوں پہ چڑھ کے بو کاٹے کر رہے ہوں، یا کیا منا رہے ہوں گے آپ؟ ہم اتنے کنفیوز ہیں۔ ان کو ایک طرف ہم ان شہیدوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے گھر والوں کو تسلیاں دے رہے ہوں گے کہ نہیں وطن کی حفاظت میں دہشت گردوں کے خلاف یا خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، ساتھ ہی ہم آفیشلی بسنتیں بھی منا رہے ہیں، مطلب ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، نچ مجاجن نچ پجامن نچ، تو وہ مطلب پجامن کو کیوں اتنی انگلی کرا دیا آپ نے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی آرام سے بیٹھنے دیں۔ کیا ایک طرف شہادتیں، ایک طرف جنگ، ایک طرف یہ، مجھے نہیں پتا، اتنی کنفیوز ہے۔ اسی طرح یہ جو لڑائی ہے
کہ جی امام مہدی نے آنا ہے نہیں آنا، تو وہ بابا جی یہی دجال ہے، یہی فراڈ ہے، یہی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ انسینسٹیو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج سے صرف 10 سال پہلے، 11 ہو گئے شاید، جو پشاور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے اسکول والا، اے پی ایس والا واقعہ، تو سارا مطلب پورا ملک سوگوار تھا سارا. یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے، ٹھیک. یا اس سے پہلے جو 2-3 سال سے ظلم پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی جو غزہ میں ہوا اور کہیں بھی سوڈان میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، ہر جگہ. ہم پھر کس طرح ایک جسد واحد کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو جو ہے وہ ٹارچر ہو رہا ہے، شاتیں ہو رہی ہیں، دوسری جگہ پہ ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اقبال صحیح کہتا ہے کہ مسلمان تھے بھی کہیں دنیا میں. تو اسی طرح یہ بحثیں بھی چھیڑ دی جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. جن کے خیال میں وہ آ کے جا چکے ہیں وہی ان کے مہدی موعود تھے، وہی مسیح موعود تھے، تو ان کے خیال میں تو وہ آ گئے، اب نہیں دجال آیا تو آپ لیٹ ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی بحثیں جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو الجھانے کے لیے ہیں. جس طرح ایپسٹین فائلز کی بات آپ بار بار کرتے ہیں، اس پہ میں بات کر دیتا ہوں میری کیا ٹیک ہے. لیکن پتر جی یہ بحثوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اقبال نے کہا نا کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، یا جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے وہ نہیں ہے تیرا امام برحق. وہ حاضر موجود کی میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ کے ریفرنس سے رکھو گے تو اللہ حاضر اور موجود بھی ہے. آپ کی پہچان نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ، تو وہ ایک اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ یہ مٹیریلزم حاضر و موجود ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ جو آپ کو دنیا داری میں لگا رہا ہے وہ آپ کا امام کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جو کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار اللہ حاضر ہے موجود ہے، تو وہی آپ کا امام برحق ہے. باقی دجال کی جنگ کب ہوگی اور امام مہدی کب ہیں، جب وہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. میرے تو خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اتنی آسانی سے ان کی پہچان ہوگی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو میجورٹی تو ان کے خلاف ہوگی یا ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، ٹھیک ہے. حق پہ ڈٹنا آپ یہ دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال کے بعد کربلا ہو رہی ہے اور امام کے ساتھ بدتر بندے ہیں. ایک ہور آیا اور اس نے کیا کرنا تھا، کیا کیا اس نے، وہ ایک بیچارہ آ کے شہید ہوا. اسی جگہ باقی فوج نے فٹافٹ کمانڈر ان چیف ہی لی اور اپنے ڈنکے بجائے. تو اگر اتنی حق کی پہچان ہوتی تو وہ ضرور ساتھ کھڑے ہوتے. اب تو 1400 سال اور آپ نیچے آ گئے ہیں. جی 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. تو کہاں ہمیں پہچان ہوگی، ٹھیک. تو یہ کانسیپٹس دونوں اپنی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. جو سنی حضرات میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے تو پھر 40 سال کی ایج میں ظہور ہوگا. شیعہ حضرات میں سے جو اتنا عشری ہیں یا 12 اماموں کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہو چکے ہیں اتنے 100 سال سے 1000 سال سے، اللہ نے انہیں غیبت میں رکھا ہوا ہے اور وہ کمیونیکیٹ بھی کچھ لوگوں سے کرتے ہیں اور وہ پھر ظاہر بھی ہو جائیں گے اپنے دور میں. جو آغا خانی ہیں، ٹھیک ہے، آغا خانی شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامت چل رہی ہے اور وہ آغا خانیت میں چل رہی ہے تو بھی چل رہی ہے. یہ اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی ڈیوٹی پہ جانیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ان باتوں میں نہیں پڑھتے.